ملتان سلطان کے کچھ کی پلیئرز پر نظر ڈالتے ہیں اور پلیئرز کوئٹہ کے دیکھتے ہیں. تو سب سے پہلے آبویسلی جب ہم ملتان کی بات کر رہے ہیں اس سیزن میں تو صاحبزادہ فرحان کا نام سر فہرست ہوتا ہے. آئیے آپ کو دکھاتے ہیں ان کی سٹیٹس کیا ہے, اسکرین پر آپ کے سامنے آ جائیں گے. 37 میچز میں 1038 رنز, ایوریج 32.4 کا ہے, 138 کا اسٹرائک ریٹ ہے اور 106 ہائیسٹ سکور ہے. صاحبزادہ کی فارم جو ہے وہ ان سب چیزوں سے اوپر ہے, جس طرح سے وہ ورلڈ کپ کھیلے ہیں اور جس طرح سے وہ ابھی اس وقت کھیلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. دوسرے نمبر پہ سب سے ایکسپیرینس کیمپینر جسے کہیں گے, اور 2 سال میں انہوں نے اپنی T20 کرکٹ کو بالکل بدل کر رکھ دیا ہے, اسٹیون اسمتھ کے سٹیٹس پر بھی نظر ڈالتے ہیں. اور 3 میچز میں 86 رنز کیے ہیں, 28 کی ایوریج ہے, 162 کا اسٹرائک ریٹ ہے, 46 ان کا ہائیسٹ ہے. اسٹیو اسمتھ پر بات کرتے ہوئے آپ ان کے انٹرنیشنل اور یہاں کے اسٹرائک ریٹ دیکھیں, زمین آسمان کا فرق ہے. 125 128 سے آگے نہیں بڑھتے انٹرنیشنل میں, لیکن ابھی جس طرح سے کھیل رہے ہیں اور بگ بیش میں جیسے کھیلے ہیں, ری انوینٹ کیا اس فارمیٹ میں اپنے آپ کو. بالکل ایسے ہی ہے. اب کبھی موقع ملے گا انٹرنیشنل میں تو اس اپروچ کے ساتھ ہی کھیلیں گے, کوشش کریں گے اپنا اسٹرائک ریٹ 150 سے اوپر لے جانا ہے. تو اتنی ابیلٹی ہے یار, کلاس کا پلیئر. آپ دیکھیں بگ بیش دیکھ لیں, کہیں پہ بھی دیکھ لیں, PSL میں آ کے جیسے اس نے 50 کیا, دیکھنے والا انٹینٹ نظر آیا, ڈفرنٹ اپنی گیم کو اس نے اڈیپٹ کیا اس چیز کو کہ ماڈرن ڈے کی کرکٹ کس طرف جا رہی ہے. تو یہی ایک اچھے پلیئر کی نشانی ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, ابیلٹی میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. گیم اویئرنیس, بیٹنگ, گیم سچویشن کیا میچ کی, کیسے میچ کو لے کے جانا, اسٹیو اسمتھ سے بڑا اس وقت ملتان سلطان کی ٹیم میں کوئی پلیئر نہیں ہے. بالکل صحیح بات ہے. اسٹیون اسمتھ از اے لرننگ ایگزامپل فار سلمان آغا. سلمان آغا بھی ٹیسٹ کا اور ون ڈے کا بہت اچھا پلیئر ہے. اسمتھ ظاہر اس سے کہیں زیادہ اچھا ہے, ایک لیجنڈ کی حیثیت رکھتا ہے آسٹریلین کرکٹ میں, انٹرنیشنل کرکٹ میں. لیکن سلمان علی آغا کو اگر T20 میں اپنی جگہ رکھنی ہے تو اسٹیو اسمتھ سے سیکھے کہ کس طرح اپنے آپ کو اڈیپٹ کرتے ہیں, کس طرح اپنے آپ کو چینج کرتے ہیں. جس طرح اس نے 2 سال لگائے T20 میں, بگ بیش میں اپنے آپ کو چینج کیا, اس دفعہ سینچری سکور کی اور اپنی ٹیم کو فائنل تک لے کے گیا. کمال کی بیٹنگ اس نے کی ہے. تو اس طرح کا, اور اس نے اپنا ایک گول بنایا کہ 2028 کا T20 اولمپکس کھیلنا ہے میں نے. تو سلمان آغا کے لیے یہ ایگزامپل ہے کہ اسٹیو اسمتھ کو فالو کریں. میں تو کہتا ہوں وائی اونلی صاحبزادہ فرحان, اسٹیو اسمتھ کو فالو کرنے کے لیے ہمارے پاس اور بھی ایگزامپلز ہیں. سلمان علی آغا جنہوں نے T20 کو اتنا سلو کھیلا ہے ابھی ہمارا اچھے کپتان تھا پلیئرز نا. مسئلہ یہ ہے پوری ہمارے جتنے بیٹرز ہیں نا پاکستان کے, ان سب کو سیکھنا چاہیے, صرف ایک نہیں سب کو, کہ آپ کی ابیلٹی سے بڑھ کے آپ کا ہوتا ہے کہ لرننگ جو آپ بات کر رہے ہیں نا, کہ آپ سیکھیں ماڈرن ڈے کس طرح سے کھیلی جا رہی ہے. کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ ایسا تیز کھیل سکتا ہے جیسے وہ آپ کھیل رہا ہے. بالکل ایبلٹی بڑی مین چیز ہوتی ہے کہ آپ اپنا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور صاحبزادہ فرحان کی جیسے آپ نے پہلے سٹیٹس دکھائے ہیں یار, وہ بھی آپ دیکھیں نا ڈے بائی ڈے بہتر ہی ہوتا جا رہا ہے. 1000+ رنز PSL میں کر لیے ہیں. ٹھیک ہے اسٹرائک ریٹ بہتر نہیں ہے, ایوریج بھی اچھی ہے, رنز بھی زیادہ کیے ہوئے ہیں, اور ایسے کھیلتا جائے گا اس کا اسٹرائک ریٹ بھی 150+ ہو جائے گا, 160 کے قریب ہو جائے گا, ایوریج بھی 32 سے 35 پہ 38 پہ آ جائے گی. تو میں کہتا ہوں بہت زبردست پرفارمنس ہے. اگر ابھی بھی اس لیول پہ بھی ٹاپ کلاس پرفارمنس ہے, اس سے زیادہ اور کر جائے گا تو میرے خیال سے اور بڑا پلیئر. اور اچھے پلیئر سے گریٹ پلیئر بننے کا یہی ایک فارمولا ہوتا ہے کہ جب صاحبزادہ فرحان اسٹرائک, روٹیٹ, سنگل, ڈبل پہ بھی جائے گا نا, ہٹیں وہ اچھی مار لیتا ہے, جہاں وہ سنگل ڈبل پہ جائے گا وہ گریٹ بنے گا. بالکل صحیح ہے. اور آگے یہ چیز دیکھنی چاہیے, جو بڑے پلیئرز بنتے ہیں نا اس ایوریج پہ نہیں رکتے, اس ایوریج کو بہتر کرتے جاتے ہیں, بہتر ہر چیز کو بہتر کی طرف لے کے جاتے ہیں. کوئٹہ کی طرف سے حسن نواز کا سٹیٹ دیکھتے ہیں, اور ارچز میں 565, 47 کی ایوریج. دی ایوریج از فینٹاسٹک اینڈ اسٹرائک ریٹ ایز ویل, 151 کا اسٹرائک ریٹ ہے, 100 ان کا ہائیسٹ ہے. زبردست سٹیٹس ہے, اور ٹیم ان کی اس وقت ان پہ بہت زیادہ ڈیپینڈ کر رہی ہے. بالکل لاسٹ ایئر بھی جتنے بھی میچز وہ جیتے ہیں حسن نواز کی پرفارمنس پہ جیتے ہیں, پلیئر آف دا ٹورنامنٹ بھی بنا تھا, ڈیزرو کرتا تھا. اور اس وقت جو یہ پرفارمنس, یہ سٹیٹس ہے نا, دوبارہ کبھی موقع ملا پاکستان ٹیم میں تو اس اپروچ کے ساتھ یہ پرفارمنس کی ڈیمانڈ ہے. تو وہ یہ بڑا ضروری ہے. اگر یہ ایسا پلیئر نہ جائے پاکستان ٹیم میں, ان آؤٹ ہوتا جائے نا,
پھر افسوس ہمیں بھی ہوگا, پاکستان کرکٹ بورڈ کو, اس کو بھی ہوگا. تو ذرا فوکس صرف کرکٹ کی طرف, سب کچھ مل جائے پھر باقی چیزوں کی طرف جائے جو دل کرتا ہے. بیٹنگ کوچز کی ذمہ داری ایک سنگل پوائنٹ ہے کہ اگر اس کو اسپنرز پر اچھا کر دیں تو اس کا کریئر بہت لانگ. یہ بہت ویلڈ پوائنٹ ہے, اسپنر پہ اچھا ہو جائے تو کافی اچھی بڑی ہٹ مارتا ہے. نہیں لیکن انٹرنیشنل کرکٹ میں جو باہر ہوا شاید بھائی بالکل آپ نے ٹھیک ہے, ہم نے دیکھا بھی ہے, لیکن اس سال اس کو دیکھ رہے ہیں اسپنرز کو بہت ایسے ڈے بائی ڈے بہتر آتے ہیں. صحیح بات ہے. یہاں لیتے ہیں ایک بریک اور واپس آ کے کچھ اور چیزوں پہ بھی obviously آگے جا کے کراچی کا لیگ بھی شروع ہونا ہے, اس پر بات ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ونس اگین ٹو اسپیشل ٹرانسمیشن. اور جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ 8 تاریخ سے یہ میچز جو ہیں شفٹ ہو جائیں گے کراچی, اور کراچی میں ٹیمیں جو ہیں جو یہاں اب تک پہنچ چکی ہیں انہوں نے اپنی تیاریاں تیز کر دی ہیں. کراچی کنگ بھی اپنی تیاریوں میں مصروف ہے. اس بارے میں ہم بڑھتے ہیں اپنے نمائندے حذیفہ کی طرف. پی ایس ایل 11 کا ایکشن شروع ہوا تھا لاہور سے, اور اب وہ ایکشن آنے والا ہے کراچی میں, اور کراچی میں تیاریاں شروع ہو گئی ہیں. 8 میں سے 4 ٹیمیں کراچی پہنچ گئی ہیں, حیدرآباد, لاہور, کراچی اور پشاور. چاروں ہی ٹیمیں مختلف سیشنز کے اندر پریکٹس کر رہی ہیں تاکہ جب میچز یہاں پہ شروع ہوں تو یہاں کی کنڈیشن سے جو ہے وہ یوز ٹو ہو جائیں. اس وقت میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ جو کراچی کی ٹیم ہے وہ یہاں پہ ٹریننگ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. آلدو ان کا سٹارٹ بہت ہی ایکسیپشنل رہا ہے, 3 میچز کھیلے, تینوں کراچی نے جیتے ہیں, اور ابھی بھی وہ پریکٹس کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. احسان اللہ نیٹ پہ بالنگ کر رہے ہیں, عباس آفریدی کر رہے ہیں, لیفٹ سائڈ پہ جو نیٹ ہے اس میں خورشید شاہ بیٹنگ کر رہے ہیں, اور یہاں کی جو کنڈیشنز ہیں اس کے حساب سے اپنا کمبینیشن سیٹ اپ کر رہے ہیں. ابھی تک کی جیسے میں نے آپ سے بات کی کہ 3 میچز کھیلے, تینوں میں کراچی نے کامیابی حاصل کی, اور اس وقت نظر آ رہا ہے کہ ایک اچھا کمبینیشن کراچی کا سیٹ ہوا ہے. ساتھ ساتھ لاہور بھی ٹریننگ کر رہی ہے. بدھ کو کراچی نے یہاں پہ کراچی میں اپنے ہوم گراؤنڈ میں اپنا پہلا میچ کھیلنا ہے جو پشاور زلمی سے ہوگا, تو اس کے لیے تمام تر تیاریاں ہیں, اور ایکسائٹڈ بھی ہے کراچی کنگز کی ٹیم کہ اپنے ہوم گراؤنڈ پہ مزید میچز کھیلے اور جیت کے یہ جو مومنٹم ہے اس کو آگے بڑھائے. جی کامران, کراچی میں یہ موسم, یہ کنڈیشنز دیکھتے ہوئے کس طرح کے میچز ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ ہائی سکورنگ گیمز ہوں گے؟ دیکھیں لاہور میں تو ہائی سکورنگ ہوئے, صرف ایک لاہور اور کراچی کا میچ ہوا ایسا, وہ بھی پچ اوور یوز ہو گئی تھی. لیکن یہاں پہ فریش پچ ہے, یہاں پہ بھی ہائی سکورنگ ایسی پچز بننی چاہیے. لیکن یہاں پہ آسٹریلین بھی پچز بنی ہوئی ہیں, لاسٹ ایئر میچز کروائے گئے, تو وہاں پہ بھی اگر وہاں پہ میچ ہوئے تو ہائی سکورنگ نہیں ہوں گے, تو وہ ذرا بولرز کے لیے فائدہ مند کنڈیشن ہوگی. لیٹ سی, پہلا میچ ہوگا جب 8 تاریخ کو, اس وقت پتہ چلے گا. لیکن جو اس پی ایس ایل کی ریپوٹیشن ہے وہ ہائی سکورنگ بن رہے ہیں. کوئی بالرز, ہم ابھی تک تو بیٹر سارے ڈومینیٹ کرتے ہوئے آ رہے ہیں. ساری ٹیموں کی آپ بالنگ دیکھیں نا, ساری ٹیموں کی بالنگ ایکسپوز نظر آ رہی ہے. کوئی ایسی بالنگ نظر نہیں آ رہی کوئی 5 آؤٹ کرے. سوائے شاہین کے 4 آؤٹ کیے ہیں. حسن علی نظر آ رہا ہے, کوئی نیا بالر, کوئی ہمارے دوسرے بالر جیسے لائک عامر ہے, عثمان طارق ہے, ابرار ہے, نسیم شاہ ہے, کہ یہ ذرا اپنی ایک پرفارمنس دکھائیں. یہ تھوڑا سا اسٹرگل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس پی ایس ایل میں. کیا ایکسپیکٹیشن ہے؟ مجھے تو لگتا ہے شاید بھائی ہائی سکورنگ گیمز ہوں گے. آپ کی کیا فیلنگ ہے؟ ڈفرینٹ وینیو ہے, اگر بارش نہیں ہوئی تو پچز اتنی مطلب متاثر نہیں ہوں گی. بیچ میں تھوڑا سا کیوریٹر کو ٹائم کم ملا تھا, 2 دن بڑی زبردست جو بارش ہوئی. 13 پچز تیار کیے ہیں پورے اسکوائر پہ, جس میں سے 7 پچز اویلیبل ہوں گی پی ایس ایل کے میچز کے لیے. میرے حساب سے تو ہر روز اگر فریش پچ پہ میچ کرائیں گے تو اچھا ہائی سکورنگ میچ ہوگا. جہاں آپ نے یوز پچ 2 دن ایک ہی دن میں 2 دفعہ یوز کی تو اس میں تھوڑا سا پرابلم ہوتا ہے. لیکن ان 7 پچز میں ایک پچ وہ بھی ہے جس میں آسٹریلین سوئل, ہاں, تو وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اچھا باؤنس آئے گا, اس میں کیری ہوگا. لیٹس سی کیا ہوتا ہے. بٹ ایکسائٹمنٹ تو مزید بڑھے گی یہاں آنے کے بعد بھی, اور جیسے ابھی حذیفہ بتا رہے تھے بالکل ایسے ہی ہے. لیکن میں دیکھ رہا ہوں ہم لوگ اپنے ویکینڈ پہ سیٹرڈے سنڈے 2 میچ کیوں نہیں رکھتے. ہم یہاں آج دیکھیں 1 میچ ہے, اور اس کے بعد پشاور زلمی کتنا لمبا گیپ مل گیا, آگے ان کو ایک دم سے اتنے میچز دے دیے. تو یہ بھی تھوڑا سا سوچنا پڑے گا کہ ہر ٹیم کو ایکولی ریسٹ ملے, ایکولی میچ ملے. آج دیکھیں ملتان کھیل رہی ہے, کل بھی ملتان کھیل رہی ہے, تھوڑی سی اور بہتر ہو سکتی ہے. شکایت ہوتی ہے فرینچائز کو, لیکن اگری بھی وہی کرتے ہیں جب شیڈیول ان کے سامنے رکھا جاتا ہے. لیکن وہ جو 6 وینیوز سے ایک دم سے 2 وینیوز پر آئے نا, اس میں ہو سکتا ہے تھوڑی سی پرابلمس آ گئی. لیکن ویکینڈ پہ تو 2 میچ ہو سکتے ہیں نا, سیٹرڈے سنڈے, تاکہ پبلک بھی انجوائے کرے. جو اب تو کراؤڈ گراؤنڈ میں تو نہیں آ رہا انفارچونیٹلی, لیکن گھر میں دیکھنے کا موقع ملے گا دن, تو وہ ہو سکتا ہے. خیر, نہیں ہاؤ, کمنگ بیک ٹو دا گیم, ملتان اور کوئٹہ
تو اب تک جو دونوں ٹیموں کے میچز رہے ہیں ریزلٹس وہ آپ کو دکھاتے ہیں اسکرین پہ آپ کے آ جائیں گے. ملتان جو پہلا میچ کھیلا اسلام آباد یونائٹیڈ سے, ملتان نے 5 وکٹوں سے جو ہے وہ کامیابی حاصل کی. حیدرآباد سے 6 وکٹ سے کامیابی حاصل کی. لاہور قلندر سے 20 رن سے ہار گئے تھے. یہ یاد رہے کہ وہ رین افیکٹڈ گیم تھا تو آبویسلی پورا میچ نہیں ہوا تھا, وہاں ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا. اوور آل بڑی زبردست پرفارمنس رہی ہے ملتان کی اب تک. دوسری طرف ہم کوئٹہ پہ آ جاتے ہیں. کوئٹہ کو پہلے میچ میں کراچی سے 14 رن سے شکست کا سامنا کرنا پڑا. حیدرآباد سے انہوں نے 40 رن سے کامیابی حاصل کی اور پھر اسلام آباد سے وہ 8 وکٹوں سے ہارے. تو کوئٹہ کی پرفارمنس اچھی نہیں ہے اور وہ 2 نئی ٹیمیں جو ہم نے کہا تھا نیچے ہیں ان سے اوپر ہی صرف کوئٹہ ہے. تو کوئٹہ کے لیے جیسے شاہد صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب باؤنس بیک کرنے کا وقت ہے. اوور آل جو اگر ہم ان دونوں ٹیموں کے ہیڈ ٹو ہیڈ پہ نظر ڈالیں تو 16 میچز ہوئے ہیں, 9 ملتان جیتا ہے, 6 کوئٹہ جیتا ہے. تو ہسٹوریکلی بھی ملتان کے فیور میں رہا ہے, لیکن یہ ٹیم ملتان کی چینج ہے. بالکل چینج ہے, اور چینج ہونے کے باوجود پرفارمنس بہت اچھی ہے اور سٹیٹس بھی جو بتا رہے ہیں اور وکٹری بھی ہے. تو مجھے لگ رہا ہے کہ آج بھی ملتان ہی فیوریٹ ہے اور اچھا بیلنس ہے. اور ٹاس جیت کے کیا کرنا چاہیے اور ہاؤ مچ اسکور از انف اسکور؟ دیکھیں کوئٹہ نے اگر جیتنا پہلے بیٹنگ کریں گے, ٹاس جیت کے ڈیفینیٹلی بالنگ ہی کریں گے کیونکہ ڈیو بھی پڑ رہی ہے, چیز بھی ہو رہا ہے, تو بالنگ ہی کریں گے. اور کوئٹہ اگر پہلے بیٹنگ کرتی ہے ایٹ لیسٹ 200 کے قریب رنز کرنے پڑیں گے. ملتان کو بھی اتنے رنز کرنے پڑیں گے جیتنے کے لیے. جو بھی ٹیم پہلے بیٹنگ کرے گی ایٹ لیسٹ 190-200 رنز کرنے پڑیں گے. شاہد بھائی فائنل تھاٹس؟ 2 ٹاس جیتے ملتان سلطان نے, 3 میں سے 2 میں انہوں نے فیلڈنگ کی یعنی سیکنڈ بیٹنگ کی, اور لاہور نے جو ان سے ٹاس جیتا انہوں نے ان کو سیکنڈ بیٹنگ کروائی, خود پہلے بیٹنگ کی لاہور نے. تو ان کو شاید چینج کرنے کا سوچیں لیکن کنڈیشن پہ اسپیشلی ڈیو پہ ڈیپینڈ کرے گا. ٹھیک ہے.